بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی آج ہم نے ان فیکٹرز کو دیکھنا ہے جو کہ اکنامک ڈیولپمنٹ پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، فیکٹرز انفلوئنسنگ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس 3 طرح کے عوامل ہیں۔ سب سے پہلے معاشی عوامل ہیں یعنی اکنامک فیکٹرز، پھر سیاسی عوامل ہیں یعنی پولیٹیکل فیکٹرز، اور پھر ہیں معاشرتی اور سماجی عوامل یعنی سوشیو کلچرل فیکٹرز۔ تو ہم باری باری جو ہیں ان تینوں طرح کے عوامل کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں معاشی عوامل ہیں۔ اب معاشی عوامل جو ہیں اس میں ہمارے پاس اب آگے مزید عوامل دیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے معاشی عوامل ہیں اور کس طرح سے معاشی ترقی پر یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بیٹا اس میں سب سے پہلے ہیں قدرتی ذرائع یعنی کہ نیچرل ریسورسز۔ قدرتی ذرائع کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے اہم عامل کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی ملک ہے تو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ملک ترقی کرے، ڈیولپ ہو، تو اس میں جو قدرتی ذرائع ہیں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے معاشی ترقی میں۔ کیسے؟ پہلے تو یہ پتہ ہو کہ قدرتی ذرائع ہیں کون سے۔ شارٹ کوسچن میں ہم سے پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ قدرتی ذرائع کے نام بتائیں، تو معدنیات ہو گئیں، نباتات، حیوانات، جنگلات، اور جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہے یا کرہ ہوائی میں موجود ہے، جو قدرت نے ہمیں مفت عطیے کے طور پہ دیا ہے، وہ قدرتی ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ معدنیات وغیرہ، نباتات ہیں پھول پودے، پیڑ، جنگلات، جانور، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس زمین کے سطح زمین کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے کہتے ہیں کرہ ہوائی میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں مفت عطا کر دیا ہے، وہ ہمارے لیے تحفہ ہے، ان کو ہم قدرتی ذرائع کہیں گے۔ اور جتنا کوئی ملک ان کا اچھا استعمال کرے گا، بہتر استعمال کرے گا، وہ ترقی یافتہ بن جائے گا۔ اب انہوں نے ہمیں مثال بھی دی ہے کہ اب جو ممالک ہمیں ترقی یافتہ نظر آتے ہیں جیسے امریکہ ہے، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ٹھیک ہے، ان ممالک نے اپنے جو قدرتی ذرائع ہیں ان کا اچھا استعمال کیا، اور جنہوں نے ان کا اچھا استعمال نہیں کیا وہ پسماندہ ہیں، مثلاً پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، یا افریقہ وغیرہ کے جو ممالک ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو تیل اور سونے کے ذخائر کی دریافت ہے اس نے ان ملکوں کی قسمت بدلی، کہ جو خلیجی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو تیل کی دریافت سعودی عرب ہو گیا یا دوسرے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، ایران، عراق، قطر، ٹھیک ہے، کویت، تو ان ممالک میں جو تیل اور سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اس سے کیا ہوا ہے، ان ملکوں کی معیشت نے کافی زیادہ ترقی کیا۔ تو بتا رہے ہیں کہ قدرتی ذرائع جو ہیں وہ کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے انسانی ذرائع یعنی ہیومن ریسورسز۔ انسانی ذرائع سے مراد ہیں کسی ملک کی آبادی، کہ وہاں پر کل کتنی آبادی ہے، شرح افزائش اور شرح اموات کیا ہے، یعنی برتھ ریٹ بھی دیکھیں گے اور جو ہم مورٹیلٹی ریٹ بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد مؤثر آبادی جو ہے اس کا تناسب کیا ہے، مؤثر آبادی جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں، خواندگی کا معیار کیسا ہے، لوگ وہاں پہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے لوگ ہی وہاں پر موجود قدرتی ذرائع کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پڑھی لکھی آبادی ہوگی، ٹیکنالوجی کا استعمال آتا ہوگا لوگوں کو، تو لوگوں کی جو قوت کارکردگی ہے بہتر ہوگی اور فی کس پیداوار بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ان پڑھ جاہل لوگ ہیں تو پھر قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال نہیں ہو سکے گا، وہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھی ناواقف ہوں گے اور ملک ترقی نہیں کرے گا، اور ایسی آبادی جو ہے وہ وسائل پر بوجھ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ معاشی ترقی اگر کوئی بھی ملک کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر آبادی کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور ہنرمند افراد ہونے چاہیے، یعنی کہ انسانی ذرائع جو ہیں اس ملک کے وہ اچھے ہوں تاکہ وہ اس ملک کو ترقی دے سکیں۔ دیکھیے ہمارے پاس جو قدرتی ذرائع ہیں ان کا اچھا استعمال بھی انسانی ذرائع کی بدولت ہی ممکن ہے۔ تو کسی ملک کی جو پڑھی لکھی آبادی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ٹیکنالوجی کا استعمال جانتے ہیں، وہ بھی اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس وقت دنیا سے جتنے بھی آپ کو
ترقی یافتہ ممالک یعنی ڈیولپڈ اکانومیز نظر آتی ہیں، ان میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی شرح خواندگی آپ کو بہت کم نظر آئے گی، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو نظر آئے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کسی امریکہ کو دیکھ لیں، برطانیہ کو دیکھ لیں، جرمنی، فرانس، جاپان، ہر جگہ آپ کو پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جانتے ہیں اور جو کہ اپنے ملک کی ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی پیداوار کو بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس معاشی عوامل میں تیسرا اہم عامل ہے وہ ٹیکنالوجی، اس کا بھی کسی ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ہے۔ ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے کہ معیشت کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں جدید مشینیں اور جدید طریقہ پیدائش استعمال کیے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جن ممالک نے ٹیکنالوجی کو اپنایا وہاں پر زرعی اور صنعتی دونوں شعبوں کی پیداوار بڑھی ہے، نہ صرف ان دو شعبوں کے تو چلیں زرعی اور صنعتی شعبے بنیادی شعبے ہیں تو اس کی مثال دی گئی ہے، اس کے علاوہ ہر شعبے کی پیداوار ان ملکوں میں زیادہ ہے جہاں پر کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جن ممالک میں ابھی تک لوگ پرانے اور فرسودہ یعنی بیکورڈ پسماندہ طریقے ابھی تک اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ممالک معاشی لحاظ سے پسماندہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر طریقہ پیدائشی پرانے ہیں، پیداوار بہت کم ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ بس ٹیکنالوجی کا حصول اور اس کا بہتر استعمال معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ایسے ممالک ہیں کہ جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور وہاں کے لوگ اس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ چوتھی بات ہمارے پاس ہے جی تشکیل سرمایہ، جسے ہم بیٹا سرمایہ سازی یا کیپٹل فارمیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ سرمایہ کو ہم کہتے ہیں کہ بلڈ آف دا اکانومی، یعنی سرمایہ کی معیشت میں اتنی اہمیت ہے جتنی ہمارے جسم میں خون کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی معیشت جو چلتی ہے، سانس لیتی ہے، وہ اصل میں سرمایہ کی بدولت ہے۔ سرمایہ نہیں ہوگا تو کیسے معاشی ترقی ہو سکتی ہے، کیسے معیشت چلے گی، ملک کیسے ترقی کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے کہ ہم تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز تر کریں، یعنی سرمایہ کا سٹاک ہمارے پاس ہمارے پاس زیادہ سرمایہ ہو۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ آتے ہیں کہ سرمایہ آتا ہے بچتوں سے، لوگ جتنی زیادہ رقمات بچائیں گے اور پھر انہیں سرمایہ کاری میں لگائیں گے تو اس سے تشکیل سرمایہ کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہو۔ دیکھیں اگر آمدنیاں ہی کم ہوں گی تو لوگ بچتے نہیں کر سکیں گے، آمدنیاں زیادہ ہوں گی تو ہی وہ اپنی آمدنی میں سے کچھ رقم خرچ کریں گے، کچھ بچا لیں گے اور اس کو سرمایہ کاری میں لگا دیں گے۔ نیز دفینوں کا استعمال بھی ضرور، دفینے یعنی کہ چھپائی ہوئی دولت، جمع شدہ دولت جو لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے گھروں میں اور وہ ان کو استعمال میں نہیں لا رہے، ٹھیک ہے، اس کا استعمال بھی ضروری ہے۔ بینکوں اور دوسرے جو مالی ادارے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ زر کی گردش جو ہے وہ بڑھ سکے۔ ٹیکسوں کے ذریعے بھی ملک کی بچتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملک کی بچت میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیکس بڑھائے جا سکتے ہیں، حکومت ٹیکس لگا کر اس رقم کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور اس طرح سے فالتو افرادی قوت کا استعمال کر کے قومی پیداوار میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ذرائع قوت یا پاور ریسورسز، یعنی کہ توانائی کے جو ذرائع ہوتے ہیں، ان میں کوئلہ ہو گیا، تیل، گیس، بجلی وغیرہ یہ شامل ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ صنعتی ترقی ہے یا زرعی ترقی ہے، زرعی پیداوار میں اضافہ چاہتے ہیں، بلند معیار زندگی کی آسائشات سے استفادہ چاہ رہے ہیں، ان سب کا انحصار تیل، بجلی اور گیس کی فراہمی پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ہم جو اشیاء خریدتے ہیں، جو آسائشات ہم لیتے ہیں، یعنی وہ جو مشینیں ہم لیتے ہیں وہ بھی تو پاور سے چلیں گے نا، ان کو بھی تو چلنے کے لیے کسی طرح کی انرجی کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی صنعتی ترقی کے لیے، زرعی ترقی کے لیے اور بلند معیار زندگی کے لیے تیل، بجلی اور گیس کا ہونا کسی ملک میں اور وافر مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے۔ نیز نقل و حمل کی ترقی کا دار بھی انہی ذرائع پر ہے۔ ہم خود ہی سوچیں کہ ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی ذرائع اس وقت چل رہے ہیں ہمارے ملک میں یا دنیا کے جتنے بھی اور ملکوں میں، تو ان میں بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تیل استعمال ہوتا ہے یا بجلی
استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب ہمارے ملک میں تو بجلی سے چلنے والی ٹرینیں نہیں ہیں، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو ٹرینیں ہیں وہ بجلی سے چلتی ہیں یا الیکٹرک بسیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اور جو کارخانے وغیرہ چلتے ہیں وہ گیس سے چل رہے ہوتے ہیں، بجلی سے بھی چلتے ہیں. تو کیا ہے کہ اشیاء پیدا کرنی ہے، چاہے نقل و حمل کے ذرائع کو ترقی دینی ہے، چاہے ہم اپنا معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں، ان پاور ریسورسز کی بڑی اہمیت ہے. پاکستان میں ان کی رسد طلب کے مقابلے میں بہت کم ہے، لہٰذا ترقی کا عمل جیسے ہمیں پتہ ہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، آئے دن تیل کی قیمتوں کا زیادہ ہو جانا، ٹھیک ہے. تو چونکہ ہمارے پاس یہ ذرائع کم ہیں، ان کی فراہمی ہوتی نہیں ہے، رسد ان کی ہوتی نہیں، جبکہ طلب بہت زیادہ ہے، تو آئے دن قیمتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں اور ترقی بھی ہمارے ملک کی نہیں ہو پا رہی اس لحاظ سے. اگلا ہے ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل، یعنی کہ ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے ذرائع، دونوں ہی یہ بھی بڑے اہم ہیں. اب یہ پتہ ہو کہ نقل و حمل کے ذرائع کون سے ہوتے ہیں، تو ان میں شاہراہ کہتے ہیں بڑی سڑکوں کو، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس یہ ہائی ویز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. ریلیں، موٹر ویز بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں. ریلیں ہو گئیں، آبی راستے ہو گئے، آبی راستے مطلب جو آبی ٹریفک چلتی ہے نا، کشتیاں اور بحری جہاز چلتی ہیں، بندرگاہیں، ہوائی جہاز وغیرہ، یعنی ہوائی ٹریفک. نقل و حمل کے ذرائع میں ہر قسم کے نقل و حمل کے ذرائع آئیں گے، جو زمین پر چلتے ہیں وہ بھی، جو خلا میں ہوا میں چلتے ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے، جس کو ہم ہوائی ٹریفک کہتے ہیں، اور جو پانی میں چلتے ہیں وہ بھی. اب کیا ہے، یہ ذرائع کیوں اہم ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہی ذرائع کی بدولت جو خام مال ہے یا تیار شدہ مصنوعات، اشیاء ہیں، مصنوعات جن کو ہم کہتے ہیں، غلہ یعنی اناج، سیمنٹ، زرعی اور صنعتی اشیاء، اور افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں آ جا سکتے ہیں. سوچیں کہ اگر نقل و حمل کے ذرائع نہ ہوں تو نہ تو انسان اور نہ ہی جو اشیاء ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں. تو ان کی بہت اہمیت ہے. کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اشیاء اور افراد کی آمد و رفت میں سہولت پیدا ہوئی ہے. جبکہ جو رسل و رسائل کے ذرائع ہیں، رسل و رسائل کے ذرائع میں آ جائیں گے ہمارے پاس اخبارات، رسالہ جات جن کو میگزین کہتے ہیں، پوسٹ آفس، ٹیلی فون، کوریئر سروس اور انٹرنیٹ جیسی سہولتیں. یعنی رسل و رسائل کے ذرائع وہ ہیں جن سے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، یعنی انہیں ہم مواصلات کے ذرائع انہیں ہم خبر رسانی کے ذرائع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہو جائیں گے ہمارے پاس نقل و حمل کے ذرائع، اور مینز آف کمیونیکیشن ہو جائیں گے ہمارے پاس رسل و رسائل یا خبر رسانی کے ذرائع، یعنی جن سے ہمیں دنیا جہان کی معلومات ملتی ہیں، جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے میں سے رابطے میں رہتے ہیں. تو ان کا بھی معاشی ترقی میں بڑا اہم کردار ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان اس شعبے میں ترقی تو کی ہے، لیکن ابھی مزید اقدامات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دونوں طرح کے ذرائع کو بہتر کریں. کسی ملک کی ترقی میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. تعلیم و تربیت کا آ جائے گا کہ تعلیم سے بہرہ ور ہونا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. قوموں کی جو ترقی ہے وہ تعلیم کی مرہون منت ہے. معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے اور لوگوں کی ذہنی غربت دور کرنے کے لیے اور معاشرے کو جدید خطوط پر سوار کرنے کے لیے تعلیم و تربیت، ہنرمندی اور سابقہ تجربات سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی تعلیم سے ہی جو ہے وہ شعور ملتا ہے، انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے، وہ سوچتا سمجھتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ ذہنی غربت اس سے دور ہوتی ہے. تو دونوں طرح کا فائدہ ہے، معاشی طور پر بھی کہ مادی خوشحالی بھی لے کے آتی ہے تعلیم، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ذہنی سکون بھی دیتی ہے اور روحانی تسکین بھی کرتی ہے. تو اس کے لیے بھی تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا جی، اب معاشی عوامی میں جو آخری والا ہے وہ صحت عامہ اور جو ہے وہ خوراک کے بارے میں ہے. یعنی نمبر 8 کہ صحت کی سہولیات بھی بہت ضروری ہیں، معاشرے کو بیماریوں سے بچایا جائے تاکہ لوگوں کی جو استعداد ہے، جو کارکردگی ہے، پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھ سکے. دیکھیں اگر لوگ بیمار ہوں گے تو کیسے کام کریں گے، کیسے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، جو صحت کا ڈھانچہ ہے، تحتی ڈھانچہ، اس کو تبدیل کریں. کیسے ہسپتال زیادہ بنائے جائیں، بنیادی مراکز صحت زیادہ ہوں، دیہاتوں میں ہیلتھ سینٹرز مزید بنائے جائیں، زچہ بچہ مراکز اور ڈسپینسریاں ہوں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ صحت مند دماغ کے لیے اچھی صحت جو ہے اور مناسب خوراک کا ہونا ضروری ہے. پاکستان میں ان سہولتوں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں عوام کا معیار زندگی پست ہے.
تو ایک ترقی پذیر جو ملک ہے، یعنی وہ ملک جو ترقی کرنا چاہتا ہے، اس میں صحت عامہ اور خوراک کی بہت اہمیت ہے، اور صحت عامہ اور خوراک کا معاشی ترقی میں بڑا اہم کردار ہے، ایک بہت اہم عامل ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے اور صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ عوام کو پہنچائی جائیں۔ یہ ہمارے معاشی عوامل تھے۔ اس کے بعد بیٹا سیاسی عوامل دیکھ لیتے ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز ہیں۔ پولیٹیکل فیکٹرز میں ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ ہمارا ملک جب سے قائم ہوا ہے، جب سے معاشرے وجود میں آیا ہے، تو یہ ہے کہ اس کے ترقی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہوتا ہے اس کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اگر میں اس ملک میں اپنا سرمایہ لگاؤں گا تو میرا سرمایہ محفوظ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیاسی ضروری ہے، اچھی سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال نہ ہو، دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں، سیاسی افراتفری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مکمل سکون اور امن و امان بہت ضروری ہے سرمایہ کاری کے لیے۔ اب پاکستان میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو ہمارا دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا اس میں ملک میں سیاسی استحکام تھا، تو ہمارا جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا 1960 سے 65 کا، اس دوران ملک نے ترقی کی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حکومتیں بار بار تبدیل ہوتی رہیں، کبھی مارشل لا لگ گیا، یعنی جو ہے وہ فوج جو ہے اس نے اقتدار سنبھال لیا، ٹھیک ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق آ گئے، انہوں نے جمہوری حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی بتایا ہوا ہے کہ بار بار منتخب حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو بار بار جب حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ بہت برا ہوا ملکی معاشی حالات پر، اور ملک جو ہے وہ ترقی نہ کر سکا، اور جتنی سرمایہ کاری ہمارے ملک میں ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہ ہو سکی۔ اچھا، تیسرا ہے ہمارے پاس معاشرتی اور ثقافتی عوامل۔ تو یہ کون سے ہیں جی؟ ان کا تعلق سمجھ لیں کہ ہمارے رسم و رواج کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے جو معاشرتی حالات ہیں ان کا سازگار ہونا، اچھا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ کیسے بھی انہوں نے مثال دیا کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے معاشی ترقی کی رفتار جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، اپنے جو خاندانی رسم و رواج ہیں ان کو تھوڑا سا تبدیل کریں، اور اس طرح سے جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں یہ بھی ہے کہ ان کا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ضروری ہے۔ پسماندہ ممالک میں کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کرتی، یعنی ملکی ترقی میں ان کا حصہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے جو ذات پات کا نظام ہے وہ بھی معاشرتی ترقی میں ایک رکاوٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک معاشرہ جو ہے وہ خود کو تبدیل نہیں کرے گا تب تک اس معاشرے میں، اس ملک میں معاشی ترقی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو بیٹا یہاں تک یہ مختلف طرح کے جو عوامل ہم نے پڑھے، معاشی عوامل تھے، اس میں ہمارے پاس 8 عوامل تھے، پھر ہم نے سیاسی عوامل پڑھے اور معاشرتی اور ثقافتی عوامل پڑھے، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہیں بھی معاشی عوامل، اور یہ جو ہیں یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ شارٹ کوسچن میں یہی پوچھا جا سکتا ہے، تو بتاؤ کہ قدرتی ذرائع، انسانی ذرائع یا ٹیکنالوجی یا تشکیل سرمایہ، ذرائع قوت، نقل و حمل اور رسل و رسائل کے ذرائع، اور تعلیم و تربیت اور صحت، یہ سارے معاشی عوامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور باقی سیاسی جن کا تعلق سیاست سے ہے، اور ثقافتی اور معاشرتی جن کا ہماری رسم و رواج، ہماری روایات سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا جو ہے وہ کافی ہے، باقی جو ہیں وہ پھر ہم اپنے جو ہے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔